بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں وہ ہے خلیفہ ثانی سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا دور خلافت اس قدر تابناک اور روشن ہے کہ لوگ آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی 4 خلفائے راشدین تو ہمارے ہیں، لیکن ان کا دور اتنا اچھا تھا کہ لوگ ان کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ تھے۔ آپ کا دور خلافت اگرچہ بہت مختصر تھا، تاہم آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کر دی، چنانچہ آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ آپ نے ہجرت کے 61ویں سال مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ اور مغرب کے تمام شہر، جن میں سندھ، قسطنطنیہ، فرغانہ، کابل، روم وغیرہ اس مملکت میں شامل ہو گئے۔ گویا اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک اور روم سے چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کا سکہ رواں تھا۔ آپ کے والد محترم عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، عمر کو لے کر مصر چلی آؤ۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر، جو کہ آپ کی والدہ ام عاصم کے چچا تھے، کہنے لگے، اس بچے کو ہمارے ہاں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ اکیلی مصر چلی گئی۔ جب شوہر نے پوچھا کہ عمر کہاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ہیں۔ عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنہوں نے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ کو سنبھالا، بلند پایہ محدث حضرت صالح بن کیسان کو ان کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اتالیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت صالح کو ہی زحمت دی۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ان کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبدالملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کی شادی کر دی۔ 687 میں ولید بن عبدالملک خلیفہ بنے تو انہوں نے 78 ہجری بمطابق 690 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ میں گورنر مقرر کیا۔ ایک بار خلیفہ سلمان بن عبدالملک کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے پر چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خلیفہ نے بلوا کر دریافت کیا کہ رونے کی کیا بات ہے، تو انہوں نے جواب دیا، رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے، میں نے گھر سے کوئی چیز پہلے سے نہیں بھیجی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہ ملا۔ اسی طرح قیامت کے دن کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی اس کی ہوگی، اس روز اس کو بس وہی ملے گی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے ابتدا سے ہی آپ کے دل میں خشیت الہی کا مادہ رکھ دیا تھا۔ شاید آپ کے اسی تقویٰ سے متاثر ہو کر خلیفہ سلمان بن عبدالملک نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ خلیفہ سلمان بن عبدالملک نے 99 ہجری بمطابق 717 عیسوی میں بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے وصیت کی، میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بخدا اب میں ایسی نامزدگی کروں گا کہ جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ خلیفہ سلمان بن عبدالملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں نے ان سے بیعت لی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ ناراض تو ہوئے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ بھاری خلافت کے احساس ذمہ داری سے نڈھال تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال جائیداد کے بارے میں اپنی شکایت پیش کریں۔
یہ کام بہت خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بہت سی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے یہاں آ کر آپ سے کہا کہ آپ نے جاگیر واپس لے لی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام اہل خاندان کو بلوایا اور ان سے کہا، بنو مروان، میرا خیال ہے کہ امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کو مان کر کہا، خدا کی قسم، جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتیں۔ خدا کی قسم، نہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ اپنی اولادوں کو مفلس بنائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سختی کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر اس حق میں تم میری مدد نہ کرو تو میں تم کو ذل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ اموی خلفاء نے اس مال، جائیداد اور جاگیر پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے، وہ ان کے حقداروں کا واپس کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ان جائیدادوں کے دستاویزات منگوائیں۔ آپ کے ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے اپنی اور اہل و خاندان کی ایک ایک جاگیر واپس کر دی اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ نہ آپ کو دوستیاں متاثر کر سکیں، نہ قرابت داریوں نے موم کیا۔ آل امیہ میں دستور تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد اس کے استعمال شدہ ملبوسات اس کے اہل و عیال خود کا حق سمجھتے تھے اور غیر استعمال اشیاء، کپڑے، چیزیں وغیرہ نئے آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے اہل و عیال رات بھر تیل اور خوشبو ایک شیشی سے دوسری شیشی میں انڈیلتے رہے اور جو ملبوسات استعمال نہ ہوئے تھے انہیں پہن پہن کر استعمال شدہ بناتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو تمام چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حاضر کر دیں اور کہنے لگے، یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ چیزیں ہماری ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی تو 2 ٹوک لہجے میں فرمایا، یہ ساری چیزیں نہ تو میری ہیں، نہ سلمان کی اور نہ آپ کی۔ اور آپ نے اپنے خادم سے کہا، یہ تمام چیزیں بیت المال میں داخل کر دو۔ خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیبتن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے دل دادہ اس شخص پر بار خلافت کی ذمہ داریاں ڈالیں تو زمین و آسمان نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی میں کتنا بڑا تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں جمع کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے۔ شاہی سواری پیش کی گئی تو فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ اپنی تمام سواریوں کو فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کروا دی۔ غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوانا آپ کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے اثرات مختلف ہوئے۔ خارجیوں نے جو ہمیشہ خلفاء کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے، کہہ دیا کہ اب بس اس شخص سے جنگ ہمارے لیے مناسب نہیں، لیکن بنو امیہ کے لوگ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ کے فیصلے کو بدلوانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اہل خاندان نے دیکھا کہ آپ کسی طور بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر تیار نہیں تو انہوں نے آپ کی پھوپھی کو آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ تمہارے رشتہ داروں کو شکایت ہے کہ تم نے ان کی روٹی چھین لی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کروا دیں۔ حکمرانی کے خواہش مند شخص کو اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کرسی بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس غرض سے وہ اپنی عوام کے بااثر حلقوں کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ان بااثر حلقوں کو کچھ بے جا مراد دینی پڑے۔ لیکن درویش صفت خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان باتوں سے بالکل بے نیاز تھے۔ آپ نے اپنی پھوپھی کی بات سن کر کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے غلام سے کہا، ایک اشرفی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک انگیٹھی لاؤ۔ جب وہ لائی گئی، اشرفی کو آپ نے انگیٹھی میں ڈال دیا۔ جب وہ خوب سرخ ہو گئی تو آپ نے اسے اٹھا کر گوشت کے ٹکڑے پر رکھ دیا جس سے وہ بھن گیا۔ اب آپ نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی جان، کیا آپ اپنے بھتیجے کے لیے اس قسم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگتی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت صرف 2 سال اور 5 مہینے کی قلیل مدت پر محیط ہے، لیکن اس مختصر مدت میں آپ نے حکمت اور جرأت سے بھرپور جو فیصلے کیے ان کی بدولت
پوری مملکت کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ آپ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متاثر تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے پوتے حضرت سالم کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے اس قسم کی استطاعت دے تو میں اپنی عوام کے معاملات میں حضرت عمر بن خطاب کی روش اختیار کروں، اس لیے آپ کے پاس ان کی وہ تمام تحریریں اور فیصلے بھیج دیں جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کیے تھے۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر ضرور چلوں گا۔ آپ نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ مدینہ منورہ کے والی ابو بکر بن حزم نے خلیفہ سلمان کے زمانے میں کاغذ، قلم، دوات اور روشنی کے مصارف میں اضافے کی درخواست کی تھی۔ دفتری کارروائی سے پہلے ہی خلیفہ سلمان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اس درخواست کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، قلم باریک کر لو اور سطریں قریب کر کے لکھا کرو، ضروریات میں کفایت شاری سے کام لو۔ میں مسلمانوں کے خزانے سے کوئی ایسی رقم صرف نہیں کروانا چاہتا جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ذمیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ذمیون غیر مسلم افراد کو کہتے ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اسلامی حکومت کو جزیہ دیتے ہیں اور حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ نے ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر قرار دی تھی۔ تمام حکام کے نام آپ نے فرمان جاری کیے کہ نماز کے وقت ہر کام اور کاروبار چھوڑ دیا کرو۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اور دوسرے فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے حکام کو ہدایت دی کہ مساجد میں علم کو عام کیا جائے۔ جو علماء کرام علم کی تدریس اور اشاعت میں مشغول تھے انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا گیا۔ ان کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر دیے گئے۔ مختلف ملکوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے گئے۔ اسلامی مملکت کے زیر نگیں آنے والے تمام علاقوں میں وعظ کے لیے مفتی مقرر کیے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے مدینہ کے والی کو ہدایت کی کہ احادیث نبوی کو تلاش کرو اور تحقیق سے ان کی مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ احتیاط رہے کہ صرف مستند احادیث قبول کی جائیں۔ اسی قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدا ترسی، بلند پایہ سیرت اور دیانتدارانہ حسن انتظام کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ پورے معاشرے پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ آپ نے فوجی افسروں کو ہدایت دی کہ رومیوں کی کسی جماعت سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ والی خراسان جرح بن عبداللہ حکمی کی تبلیغ سے ان کے ہاتھوں پر 4000 ذمی مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ بیت المال کی جانب فقراء اور مساکین کے لیے جو مہمان خانہ تھا اس کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے تھے۔ ایک بار آپ کی لا علمی میں خادم 1 ماہ تک اس باورچی خانے سے پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی تو جتنی لکڑی خرچ ہوئی تھی اتنی ہی لکڑی خرید کر باورچی خانے میں رکھوا دی۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ اسی سلسلے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کی علالت طبعی تھی، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کروا دیا۔ طبیعت خراب ہونے پر آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے نام وصیت لکھوائی جس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنا سفر حیات مکمل کر چکے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پہ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔